سے پاپی کو نظروں سے کرتے ہیں پاک، مجھ سے پاپی کو نظروں سے کرتے ہیں پاک، آئی دل سے صداؤں کو جا من کو جا، آئی دل سے صداؤں کو جا من کو جا، اپنے جیسا نہ کہنا محمد ہے وہ، 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 کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، بی بی نہیں عام حضرت محمد، بی بی نہیں عام حضرت محمد، بی بی نہیں عام حضرت محمد، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، نہ کہنا بشر اپنے جیسا خبردار، بی بی نہیں عام حضرت محمد، بی بی نہیں عام حضرت محمد، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد۔ جو آپ کا اس میں گرامی ہے اس کے علماء سے پوچھو، نفس سے اس میں مبارک کو خدا نے تعریف میں ڈالا ہوا ہے کہ تعریف کیے گئے ہیں، نام بھی ایسا ہے، ہاں نام بھی ایسا ہے، پوچھیں علماء سے، نام بھی ایسا ہے محمد، کہ تعریف کیے گئے ہیں، اپنے اور کیوں تعریف کیے گئے ہیں کہ ان کو جو تخصیص اور خصوصیت نہیں عوام میں، انبیاء میں امتیاز رکھا گیا، انبیاء میں، انبیاء کو ان کی غلامی میں رکھا گیا ہے، ساری کائنات کو نبیوں سمیت، بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، نبیوں کو غلامی میں رکھا گیا، وہ غلام محمد ہے، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، 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 اللہ 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 اللہ
کہنا محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا اللہ 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 ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، نور رب اولیاء کو جا من کو جا، نور رب اولیاء کو جا من کو جا، محمد ہے وہ، محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، اللہ اللہ جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، اپنے جیسے نہ کہنا محمد ہے وہ، جب چاہیں فلک برسائے، کوئی کر سکتا ہے؟ جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہے فلک برسائے، جب چاہے فلک برسائے، بادل کرے ان پر سائے، ہاں جی جی بادل کرے ان پر سائے۔ سوچنے کی بات ہے، جب میسرہ خدیجہ کا غلام گیا آ کے اس نے حیرانی بتائی، کہا میں نے تو عجائبات دیکھے ان کے ساتھ چلنے میں، جب دھوپ تیز ہوئی بادل کا ٹکڑا آیا ساتھ چلنے لگ گیا، کیا پتہ کسی کو ایسا شرف عزت دیا، خود بخود بادل کا سایہ۔ عربی میں بڑے اچھے شعر ہیں اس کے، بادل کا قیامت تک کوئی کر کے دکھائے، یہ تھوڑی سی آپ کی عظمت ظاہر ہے، بادل ساتھ چلتا تھا جب تک دھوپ رہی ساتھ۔ آپ کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ کی عظمت کتنی اونچی ہے اور کس قدر ہے، اللہ ہی جانے۔ آدم کو عزت آپ سے ملی ہے، آپ نے کہا میں نبی تھا، آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا، کن تو نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، میری ذات موجود تھی، میں محمد مصطفیٰ تھا، آدم تھا بھی نہیں بلکہ بنا بھی نہیں تھا، بین الماء والطین، ان کا پانی بھی پڑا ہوا تھا، گارا بھی پڑا ہوا تھا، میں محمد موجود تھا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، وہ تو نور منتقل ہوئے آدم میں، اس لیے اس کی کسی نے ایسے جو تصویر کھینچی ہے صحیح کھینچی ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، آدم میں چھپا تھا مجھے معلوم تھا۔ سبحان اللہ، اس لیے آگ کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ان کا مادہ نور الہی ہے، آدم ابھی نہیں تھے، آقا کا نور موجود تھا، آقا موجود تھے، آدم سے تو بشریت چلی ہے، ادھر سے معاملے چلے ہیں جو ہم سے غلاظت وغیرہ کا مسئلہ ہے، آقا اس سے پہلے موجود تھے، منتقل ہوئے، اس لیے آپ کے اندر غلاظت نہیں تھی، آپ کا بول برا سب پاک تھا، نور ایمان تھا۔ ہاں، اسی جو اتفاق سے ایسے واقعات ہوئے اس سے ظاہر ہوا، ورنہ آقا جی انسان کی عقل کے خلاف باتیں نہیں کرتے جو سمجھ میں نہ آئیں، بلکہ ہم کو آپ کو منع کیا ہوا ہے، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے، جتنی قابلیت صلاحیت ہو، اس سے زیادہ نہ ان کو بتاؤ کہ وہ پھر سمجھے گے نہیں اور ان کو گمراہی ہوگی، تو پھر آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جب خدا ہی چاہتا ان کی عظمت ظاہر کرے تو ایسے اتفاق ہو جاتے تھے جس سے آقا کو بولنا پڑ جاتا تھا، ورنہ آقا یہ تھوڑی کہتے تھے میرے خون کو تم پی لو، استغفر اللہ، ایسے تھوڑی کہتے تھے کہ میرا پیشاب پاک ہے تم پی لو، ایسے نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے میں تمہارا جیسا ہوں،
میں ایک غلام ہوں، میں ایک بندہ ہوں، عام ایسے کہتے تھے، جیسے انسان کھاتا ہے ایسے میں کھاتا ہوں، جیسے بندہ بیٹھتا ہے ایسے میں بیٹھتا ہوں. لیکن ساتھ رہتے تو کہتے تو ہیں ایسے، لیکن یہ کچھ اور ہی ہیں. ساتھ رہنے سے پتہ چلتا. اس لیے خون دیا تھا ایک صحابی کو، کہا جا کے پھینک دو اس کو. یہ نہیں کہا پی لو، کہیں پھینک دو دیوار کے ادھر. وہ ظاہر تو چپ ہو گیا، لے کے چلا گیا، ساتھ رہتا تھا. اس نے کہا خون کیسے پھینک دو، یہ خون تو حضرت محمد کا ہے، وہ محمد ہے، یہ خون میں کیسے پھینک سکتا ہوں. اس نے اس کو پی لیا. آقا کہتے کہیں دفن کر دو، ڈال دو زمین. آپ نے ظاہر پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہا دفن کر دیا. کہا کہاں دفن کیا؟ کہا پی لیا. کہا آج کے بعد کوئی تجھ کو تکلیف دے گا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تیرے جسم کے اندر میری جسم کا حصہ چلا گیا. کتنا امتیاز ہے بتاؤ. یہ کہتے نہیں تھے ایسے اتفاق سے. پیشاب کیا تھا، اس کو آپ نے پھینکنا تھا اور آئے کہ میں پیشاب کو پھینک دوں تو دیکھا برتن خالی تھا. ایک عورت وہاں کو دیکھا بیٹھی تھی. آپ نے کہا میں نے اس برتن میں کچھ پیشاب تھا پھینکنا تھا، یہ برتن خالی ہے. کہا میں آئی، مجھے پیاس تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیشاب ہے، میں نے پی لیا. قسمت والی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ لن تشتکی بطنکی بعد الیوم ابدا. آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں لگے گی. شفا نور ایمان. آپ کے اندر آپ کا مادہ جو ہے نا نور الہی ہے. ہمارا تمہارا مادہ پتہ ہے جب احترام ہوتا ہے غسل کرتے ناپاک، اور وہ ہم کو پاک کرنے آئے ہیں، پھر کیسے ان کے اندر غلاظت ہو سکتی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تم کو پاک کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ. اور ان کی پاکی کا یہ عالم تھا، جتنا ان سے کوئی محبت قرب حاصل کرتا تھا اتنا وہ فرشتہ صورت ہو جاتا تھا. اس میں انسانیت کی جیسی چیزیں ہیں، شہوت وغیرہ چیزیں ختم ہو جاتی، ملائکہ بن جاتا تھا جتنا آپ سے قرب رہتا تھا. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. آپ کے والد کوئی عورت راغب کرتی تھی، اس وقت آقا جی کا نور ان کی پشت میں تھا، تو ان کے والد کا دل نہیں جاتا تھا اس عورت کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور راغب کرتی تھی، آپ کا دل نہیں جاتا تھا اس طرح. جب آپ کی ولادت ہو گئی اور راغب کرتی تھی، آپ کا دل کو فرق پڑ گیا. اب آپ سوچیں اس میں کیا سوچ سکتے ہیں، ہم کیا وضاحت کر سکتے ہیں. ایک صحابی سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی شادی ہوئی تو عورت سے رغبت نہیں تھی، فرشتہ بن چکا تھا. آقا کے پاس شکایت گئی، اس کو سمجھایا بیوی کا حق ہوتا ہے، تم کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. یہ سوچنے کی باتیں. پھر کہا جائے ہمارے تمہارے جیسے تھے، دکھنے میں ہمارے تمہارے جیسے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نور تھے. وہ صورت بشر میں آئے لیکن حقیقت میں نور تھے. آپ ان کو بشر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بے مثال لاجواب ان کا مثال ہے. اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے. وہ خود بھلے کہے میں تمہارے جیسا ہوں. قرآن نے کہا آپ ان کو کہہ دیں، خدا نے نہیں کہا تم ان کے جیسے، ویسے نہیں کہا. کہا آپ خود کہیں، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کہیں میں تمہارے جیسا ہوں. تو انداز ہوتا ہے سمجھانے کا کہ یہ غور کریں آپ ان کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں. ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کون ہیں. لیکن جس میں صلاحیت نہ ہو، اہلیت نہ ہو، نیم حکیم ہو، نیم ملا ہو، وہ تو نقصان ہی پہنچائے گا عوام کو. علم میں بھی نقصان پہنچائے گا، ڈاکٹری میں بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ صلاحیت قابلیت نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا میں تمہارے جیسا، تم کو سمجھنے تمہارے جیسے تھے. کس چیز میں تم ان کے جیسے ہو؟ وہ نبی ہیں، تم نبی ہو. چل موٹی موٹی باتیں کر. ان پر قرآن اترتا، تم پر قرآن اترتا. وہ پانی میں تھوک دیں کنواں میٹھا شیرہ بن جاتا ہے. تمہارے اندر یہ بات ہے، تمہارے کس چیز میں ان کے جیسے؟
وہ جو زبان سے کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ان کا بولنا خدا کا بولنا. خدا نے کیا ہمارے بولنے سے بولتے ہیں کہ دکھنے میں تم کو محمد مصطفیٰ نظر آتے، بولنے میں ان میں خدا بولتا ہے. یہ ہمارے بولنے سے بولتے ہیں. تم ان کی تمہارے باتیں ہیں، دیکھو نا ایسی بات ہے. اگر تمہارے جیسے ہوتے خدا تمہارا ان کا فرق کیوں رکھتا قرآن میں کہ جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسے مت کرو ان کے ساتھ بات. اگر بات کرنے آتے قرآن کی آیت صدقہ دو پھر بات کرو. آداب کی جرت نہ کرو ایک دم باتیں کی جیسے آپس میں کرتے، جرت نہیں ہونی چاہیے. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، تمہارے لیے اچھا ہوگا. اگر نہیں کر سکتے ہو تو خدا معافی دے دے گا، لیکن اصول آ کے نبی سے بات کرنے کے یہ ہے. تمہارے لیے یہ احکام ہیں، بہت احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی عظمت محبت ہمارے آپ کے دل میں اتارے اور آقا جی کا فیض جاری ہو جائے تاکہ ہم قرآن کو بھی سمجھیں، حدیث کو بھی سمجھیں، باریکیوں کو بھی سمجھیں. فیض کے بغیر قرآن حدیث نہیں سمجھ آتا، گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ. جب تک کہ ان سے رابطہ روحانی نہیں ہوگا قرآن حدیث سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بھٹکتا ہی رہے گا. ہاں فیض اٹھائے گا جب ناکا کا فیض اس کو ہوگا. چلیں جی، طریقت میں بہت چیز ضروری ہے. فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم.